اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تلقین صبر کے سلسلے میں ایک طویل و بلیغ خطبہ آپ کے اوصاف حمیدہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اس تاریخی خطبہ حضرت علی کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے مدینہ تھر تھرا اٹھا۔ فضا میں رنج و غم کے آثار تھے۔ ہر شخص شدت غم سے نڈھال تھا، ہر آنکھ سے اشک رواں تھے، اور لوگوں پر کرب و اضطراب کی وہی کیفیت طاری ہو گئی تھی جس کا نظارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت دیکھنے میں آیا تھا۔ سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب روتے ہوئے آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، آج کے دن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اے ابو بکر، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفیق، اچھے محب، بااعتماد رفیق اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازداں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مومن، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص، پختہ یقین رکھنے والے اور متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملات میں بہت زیادہ سخی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سب سے اچھی تھی۔ آپ کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ آپ ہمارے لیے بہترین واسطہ تھے۔ آپ کا انداز خیر خواہی، دعوت و تبلیغ کا طریقہ، شفقتیں اور عطائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے دین حق اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت کے شایان شان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزا عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کو حق و سچ جانا اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ واللہ آپ پہلے آدمی تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا۔ ایمان و اخلاص میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ خلوص و محبت میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ اخلاق، قربانی، ایثار اور بزرگی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت آپ نے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں جس طرح ثابت قدم رہے، اس کا بدلہ اللہ ہی آپ کو دے گا۔ جب ساری قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب میں مشغول تھی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ جب ساری قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے کے در پہ تھی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ آپ دو میں سے ایک تھے اور غار میں رفیق۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی سکنیت نازل فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر لوگ مطلق کان نہ دھرتے تھے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ آپ کو اللہ نے اپنی کتاب میں صدیق کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے کافروں، اس شخص کے حالات پر غور کرو جو تمہارے پاس صدق و یقین سے بھرپور باتیں کرنے آیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسے بھی دیکھو
جو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے صدیق اکبر، جس وقت لوگوں نے بخل کیا آپ نے سخاوت کی، لوگوں نے مصائب و علام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے بہت زیادہ فیضیاب ہوئے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی السنین کا لقب ملا۔ آپ یار غار ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ پر سکینہ نازل فرمایا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق و امین اور خلیفہ فی الدین تھے۔ آپ نے خلافت کا حق ادا کیا۔ آپ نے مرتدوں سے جہاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ جب لوگوں میں اداسی اور مایوسی پھیلنے لگی تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے بلند رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگ مرتد ہو گئے اور آپ کے ساتھی سستی کرنے لگے اور آپ سے کہنے لگے کہ مرتدین کی تالیف قلوب کرنی چاہیے اور ان سے نرمی کا برتاؤ مناسب ہے، تو اس وقت آپ نے امت محمدیہ کی ایسی حفاظت اور نگہبانی کی جو کسی نبی کے خلیفہ نے بیشتر ازیں نہیں کی تھی۔ اس وقت آپ نے دشمنوں کی کثرت اور اپنی کمزوری کا خیال نہیں کیا، بلکہ احیاء دین کے لیے دلیرانہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگرچہ آپ کے خلیفہ ہونے کے وقت باغی لوگ غیظ و غضب میں تھے، کفار کو رنج تھا اور حاسدوں کو آپ کے خلیفہ ہو جانے کے باعث کراہت ہو رہی تھی، تب بھی آپ بلا نزاع و تفرقہ خلیفہ برحق تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کی بزدلی اور گھبراہٹ کے وقت آپ ثابت قدم رہے اور لوگوں کو بھی اپنا پیروکار بنا کر ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جب لوگوں میں کمزوری آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تقویت بخشی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں سنبھالا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے۔ منافقین و کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ آپ نے کفار کو ذلیل کیا، باغیوں پر خوب شدت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و منافقین کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے۔ لوگوں نے دینی امور میں سستی کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی دین پر عمل کیا۔ لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، مگر آپ نے علل اعلان کلمہ حق کہا۔ جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ان کے لیے منارہ نور ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا اور کامیاب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ذہین و فطین، اعلیٰ کردار کے مالک، سچے، خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت تھے۔ ابو بکر، واللہ آپ اسلام کے حسن حسین تھے۔ کافروں کے لیے آپ کا وجود انتہائی اذیت بخش تھا۔ آپ کی کوئی دلیل وزن سے خالی نہ ہوتی تھی اور آپ کی بصیرت اور فہم و فراست کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ کی سرشت میں کمزوری کا ذرا سا بھی دخل نہ تھا۔ آپ ایک پہاڑ کی مانند تھے جسے تند و تیز آندھیاں بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکی۔ اگرچہ آپ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن دینی لحاظ سے جو قوت آپ کو حاصل تھی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہ ہو سکتا تھا۔ آپ اپنے آپ کو بندہ پر تقصیر سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ بے حد بلند تھا۔ آپ دنیا والوں کی نظر میں واقعی ایک جلیل القدر انسان تھے
اور مومنوں کی نگاہ میں انتہائی رفیع الشان شخصیت کے مالک تھے۔ اگرچہ آپ کی آواز پست تھی، لیکن آپ کا تفوق سب سے بڑھا ہوا تھا۔ آپ کا کلام باوقار تھا اور گفتگو بااثر۔ آپ کی خاموشی طویل اور قول بلیغ تھا۔ آپ عمل میں سب سے بزرگ، معاملات میں واقف کار اور شجاع ترین انسان تھے۔ اللہ کی قسم، آپ مومنوں کے سردار تھے۔ لوگوں کے ارتداد کے وقت آپ آگے آگے تھے اور ان کو ارتداد سے بچا لیا اور ان کی پشت و پناہ بن گئے۔ امت محمدیہ کے لیے آپ بمنزلہ باپ کے تھے۔ کافروں کے حق میں آپ برق سوزاں سے کم نہ تھے اور مومنوں کے لیے باران رحمت سے زیادہ تھے۔ آپ اس پہاڑ کی مانند تھے جس کو نہ تو زمانے کے شدائد ہلا سکتے تھے اور نہ تیز و تند ہوا کے طوفان جنبش دے سکتے تھے۔ اگرچہ آپ بدن کے ناتواں تھے، مگر آپ کا دل سب سے زیادہ قوی اور دلیر تھا۔ نہ تو آپ کی دلیل کو شکست ہوئی اور نہ آپ نے بزدلی دکھائی، اور نہ آپ کا دل راہ راست سے بھٹکا۔ آپ کے مال نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا، جس کے لیے وہ ہمیشہ آپ کے احسان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، اور جس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ آپ کو مرحمت فرمائے گا۔ اگرچہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ ناچیز تصور کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول کی نظروں میں نیز تمام لوگوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ گرامی قدر تھے، اور ہم سب سے فضائل میں بازی جیت لی۔ آپ کی نسبت کسی کو طعن کا موقع نہ ملا، کیونکہ آپ نے کبھی کسی کی بیجا رعایت نہیں کی۔ اس لیے لوگوں کے دلوں میں آپ کا جلال اور رعب و وقار قائم تھا۔ لالچ اور نفسانی خواہشات آپ کے پاس پھٹک بھی نہ سکتی تھیں۔ ہر کمزور انسان آپ کے نزدیک اس وقت تک قوی تھا، اور ہر قوی انسان اس وقت تک کمزور تھا جب تک آپ قوی سے کمزور کا حق لے کر اسے نہ دلوا دیتے تھے۔ اللہ عز و جل کی قسم، جب لوگوں نے دین اسلام سے دوری اختیار کی تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ مسلمانوں کے سردار تھے۔ آپ نے لوگوں پر مشفق باپ کی طرح شفقتیں فرمائیں۔ جس بوجھ سے وہ لوگ تھک کر نڈھال ہو گئے تھے، آپ نے انہیں سہارا دیتے ہوئے وہ بوجھ اپنے کندھوں پر لاد لیا۔ جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے قوم کی باغ دوڑ سنبھالی۔ جس چیز سے لوگ بے خبر تھے، آپ اسے جانتے تھے، اور جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ نے صبر سے کام لیا۔ جو چیز لوگ طلب کرتے آپ عطا فرما دیتے۔ لوگ آپ کی پیروی کرتے رہے اور آپ کامیابی کی طرف بڑھتے رہے، اور آپ کے مشوروں اور حکمت عملی کی وجہ سے انہیں ایسی ایسی کامیابیاں عطا ہوئیں جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں۔ آپ کافروں کے لیے دردناک عذاب اور مومنوں کے لیے رحمت، شفقت اور محفوظ قلعہ تھے۔ اللہ کی قسم، آپ اپنی منزل مقصود کی طرف پرواز کر گئے اور اپنے مقصود کو پا لیا۔ آپ کی رائے کبھی غلط نہ ہوئی۔ آپ نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا۔ آپ بہت نڈر تھے، کبھی بھی نہ گھبراتے۔ گویا آپ جذبوں اور ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے جسے نہ تو آندھیاں ڈگمگا سکیں، نہ ہی سخت گرج والی بجلیاں متزلزل کر سکیں۔ آپ بالکل ایسے ہی تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا۔ آپ بدن کے اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے، لیکن اللہ کے نزدیک دین کے معاملے میں بہت زیادہ قوی و مضبوط تھے۔ آپ اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا رتبہ بہت بلند تھا، اور آپ لوگوں کی نظروں میں بہت باعزت و باوقار تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو عیب نہ لگایا، نہ کسی کی غیبت کی، نہ ہی کبھی لالچ کیا۔
بلکہ آپ لوگوں پر بہت زیادہ شفیق و مہربان تھے۔ کمزور و ناتواں لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محبوب اور عزت والے تھے۔ اگر کسی مالدار اور طاقتور شخص پر ان کا حق ہوتا تو انہیں ضرور ان کا حق دلواتے۔ آپ کے نزدیک امیر و غریب سب برابر تھے۔ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مقرب و محبوب وہ تھا جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار تھا۔ آپ صدق و سچائی کے پیکر تھے۔ آپ کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا۔ آپ بہت مضبوط رائے کے مالک اور حلیم و بردبار تھے۔ اللہ کی قسم، آپ سب سے سبقت لے گئے۔ آپ کے بعد والے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ آپ کو بہت عظیم کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اے یار غار، آپ نے اس شان سے اپنے اصلی وطن کی طرف کوچ کیا کہ آپ کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں اور آپ کی جدائی کا غم ساری دنیا کو رلا رہا ہے۔ آپ کا ماتم آسمان عظیم پر ہے، لیکن ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کیا کہہ سکتے ہیں، اور بجز اس کے رضائے الہی پر رضامند رہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر صبر و شکر کرتے ہیں۔ ہم ہر حال میں اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے صدیق اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کی جدائی کا غم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وفات سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہ آئے گی۔ آپ کی ذات اہل اسلام کے لیے عزت کا باعث بنی۔ آپ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا اور جائے پناہ تھے۔ اللہ نے آپ کی آخری آرام گاہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں بنائی۔ آپ اسلام کے لیے عزت اور مسلمانوں کے لیے ملجا و ماوا تھے۔ اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی طرف سے اچھا اجر عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے بعد صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور گمراہی سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ رکھے اور ہمیں آپ کے بعد بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے، بلکہ ہمارے سہارے کے لیے کوئی نہ کوئی سامان پیدا کر دے۔ آمین۔ آخر میں ہم پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی تو لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، اے حیدر کرار، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ فرمایا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔